بھی گزارش کہ آپ بھی بیانی سوالات سے گریز کریں گے، کیونکہ یہ اتنا بڑا شہر، پڑھے لکھے افراد کا مجمع، اور اگر اس میں بیانی سوالات ہوں تو وہ زیب ذرا نہیں دیتا۔ اگرچہ بعض بیانی سوالات اگر برادران نے کرنے ہوں تو بعد میں ہم یہیں پہ آدھے گھنٹے کے لیے 1 گھنٹے کے لیے بیٹھ جائیں گے اور ان سوالات کا جواب دیں گے۔ معیاری سوالات جو ہیں ان کا ضرور یہاں پر جواب دیا جائے گا۔ دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ جہاں تک ضروری جواب ہوا ہم ضرور دیں گے، لیکن کسی لمبی چوڑی بحث میں پڑھنا مناسب نہیں سمجھیں گے۔ اگر کسی کو بحث کرنی ہو، اگرچہ ہم آمادہ نہیں ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ بعد میں بیٹھ کے تفصیلی گفتگو کر سکتا ہے۔ برادران، ہم نے مقدمتاً جو باتیں ضروری تھیں وہ آپ سے کر دیں۔ اب ہم اپنا موضوع شروع کرتے ہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد کی ذوات اقدسہ پر۔ ہم انشاءاللہ ظہر سے پہلے فرسٹ ٹائم صرف قرآن سے متعلق گفتگو کریں گے، اور بشرط زندگی 2 بجے انشاءاللہ سنت کے متعلق گفتگو ہوگی۔ اب ہم قرآن سے متعلق وہ گفتگو جسے ہے بیانی لیکن جسے ہم ضروری سمجھتے ہیں وہ کہنا چاہیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ معیارات کی گفتگو شروع کریں گے۔ برادران، قرآن یہ عربی زبان کا لفظ اور اس کا معنی پڑھنا، قرآن کا معنی پڑھنا کے ہیں۔ ایک دوسرا معنی بھی اس کا لیا جاتا ہے، اور وہ معنی ہے جسے پڑھا جائے۔ پڑھنا اگر ہو تو یہ مصدر ہے، اور جسے پڑھا جائے تو یہ مفعول، اس میں مفعول کا معنی ہے۔ اب ہمیں اس سے بحث نہیں کرنی، ہم نے عرض کیا تھا کہ ہم نے بیانی گفتگو نہیں کرنی، اس سے بحث نہیں کرنی کہ اس کو یوں کیوں کہا جاتا ہے، اس کی علمی بحثیں کیا ہیں، یہ گفتگو ہم نے یہاں نہیں کرنی۔ یہ انشاءاللہ ہم اپنے اس مقالہ میں کر رہے ہیں اور ضرور کریں گے کہ جو ہمارا پی ایچ ڈی کا مقالہ ہے، کیونکہ اس کا بھی مصدر یہی ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں مسئلہ تکفیر اور اس کا حل، یہ ہمارا مقالہ ہے، یہ موضوع مقالہ ہے ہماری پی ایچ ڈی کا، تو لہٰذا یہ گفتگو وہاں کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں پر یہ گفتگو ہم نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ 1-2 باتیں بیانی اور کرنا چاہیں گے۔ اس میں اس کی اکائی کو آیت کہتے ہیں، معلوم ہے آپ کو؟ قرآن کی اکائی کا نام آیت ہے۔ آیت کا مفہوم ہم مختصر لفظوں میں بیان کرنا چاہیں گے۔ آیت کہتے ہیں نشانی کو، ہمارے ہاں نشانی ذرا اور مفہوم میں ہے، اور عربی فارسی میں خاص کر جو لفظ فارسی سے یہ آیا ہے اس میں اس کا اور مفہوم ہے، جس کو ہم اردو زبان میں پتہ کہتے ہیں۔ نشانی سے یہ مراد ہے کہ ایسا طریقہ بتا دیا جائے، ایسا راستہ دکھا دیا جائے کہ انسان اس کے گھر تک پہنچ جائے، انسان اس کے دروازے تک جا پہنچے، اسے کہتے ہیں نشانی۔ قرآن کی اکائی ہم نے کہا آیت ہے، تو آیت سے یہ مراد ہے کہ قرآن کی ہر آیت یہ خدا کی نشانی ہے۔ کیا مراد ہے؟ کہ انسان اس پر اگر تدبر کرے، غور و فکر کرے، تو ہر آیت خدا تک پہنچا دیتی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے۔ سورہ کا مفہوم بھی ہم مختصر لفظوں میں بیان کرنا چاہیں گے، اور اپنی بیانی گفتگو تمام کر کے اور معیارات کی گفتگو شروع کریں گے۔ سورت عربی زبان میں اس کے بہت سے مفاہیم ہیں، بہت سے معنی ہیں۔
ایک معنی اس کا فصیل شہر، شہر کی وہ دیوار کہ جس کے اندر شہر محفوظ ہوتا تھا۔ پرانے زمانوں میں شہر کے ارد گرد ایک دیوار بنائی جاتی تھی، اس کو عربی زبان میں سورہ کہتے ہیں۔ اور یہاں بھی ہم یوں کہیں گے کہ اگر کہا جائے کہ قرآن کی اتنی صورتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اتنے شہر ہیں کہ ہر شہر کے ارد گرد ایک فصیل ہے، اور ہر شہر کے آغاز میں ابتدا میں ہی ایک چیز لکھی ہے کہ جس کا ہم نے ترجمہ شروع میں کیا تھا۔ برادران، آپ نے دیکھا ہوگا بہت ہلکی پھلکی باتیں کریں گے، زیادہ گہری باتیں نہیں ہوں گی، اگرچہ معیارات کی بات کریں گے، مشکل الفاظ میں نہیں کریں گے، انتہائی سادہ لفظوں میں، کیونکہ ہم اس کا شدت سے قائل ہیں ہم کہ وہ لوگ جنہوں نے آسان باتوں کو بھی مشکل بنا دیا انہوں نے دین پر ظلم کیا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے مشکل باتیں اور فلسفی اور منطقی ابحاث کو بھی اتنا آسان بنایا کہ عام لوگ بھی سمجھنے لگے، انہوں نے اپنی رسالت ادا کی۔ اور قرآن کی بھی یہ خوبی ہے کہ اگر اسے فلسفی پڑھے تب بھی اسے مزہ آتا ہے، اور اگر ایک عام انسان پڑھے تو تب بھی اسے لطف آتا ہے۔ برادران، ہم عرض کر رہے تھے کہ قرآن کے بہت سے شہر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس کے کتنے، یہ ایک وسیع ملک ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کے 114 شہر ہیں۔ آپ تعجب کریں گے کہ جتنا ہم لوگوں نے لوگوں کو خدا سے ڈرایا، جتنا پریشان کیا،